الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جہار یار مداب اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو. عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سیر تلواراں کھنے ہو. جت ول ویکھے راز ماہی دے لگے اس سے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ بھننے ہو. محرم الحرام کی پاکیزہ گھڑیوں میں ہم سب کو ماہانہ محفل ذکر حبیب کی اس نشست میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے جن نفوس قدسیہ کا ذکر اپنے لبوں پہ سجائے ہم بیٹھے ہیں، ان کے فیضان سے اللہ راہیہ مرحوم اور ان کی زوجہ کی قبر کی روشنی میں اور اضافہ فرمائے. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. دین اسلام میں جہاں اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کی رہنمائی عطا کی ہے، وہیں اس دین نے اپنے ماننے والوں کو عقیدت کے حوالے سے کچھ شخصیات کی صورت میں نفوس قدسیہ تک رسائی بھی عطا کی ہے. اور ان نفوس قدسیہ میں سابقہ امتوں میں بھی دیکھ لیں اور اس امت میں بھی دیکھ لیں، جو مرتبہ جو مقام رب نے خاندان نبوت کو عطا کیا ہے، ایسا مرتبہ نہ پہلے کسی نبی کے خاندان کو ملا، نہ میرے محبوب کے زمانہ اقدس میں کسی کو ملا، اور نہ قیامت تک کسی خاندان کو وہ شرف نصیب ہوگا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کو عطا کیا گیا. اس کی ایک سمپل سی مثال یوں سمجھ لے. عربی میں اہل کہتے ہیں والوں کو، بیت کہتے ہیں گھر کو. معنی اس کا بنتا ہے گھر والے. اب یہ ہر گھر والے پہ بولا جا سکتا ہے، لیکن رب نے ان کی شان کو کیسا جدا رکھا ہے. رب نے قرآن میں جو لفظ ان کے لیے بولا ہے، قیامت تک جب بھی کسی کی زبان پہ اہل بیت آتا ہے کسی اور گھر والے پہ نظر نہیں جاتی، مصطفیٰ کے گھر والوں پہ جا کے نظر ہوتی ہے. اس سے بڑھ کے وہ لفظ جو قرآن میں رب نے استعمال فرمایا وہ لفظ ان کی شان کے لائق تھا، اور انہی کے حصے میں رب نے رکھ دیا ہے. قیامت تک جب بھی عظمت اور عقیدت سے سلام پیش کیا جائے گا، اہل بیت کا لفظ صرف میرے محبوب کے گھر والوں پہ ہی بولا جائے گا. اہل بیت کس عظیم خانوادے کا نام ہے، اور ہمارے اسلاف نے چونکہ ہم عقیدہ اہل سنت رکھتے ہیں، عقیدہ اہل سنت اور ہمارے اسلاف نے اس گھر سے محبت کا جو انداز ہمیں سکھایا ہے، وہ ایک شعر کے اندر مفتی حضور بھی پڑھا کرتے تھے. وہ شعر سنیے. شعر لکھنے والا کوئی آج کا شاعر نہیں، کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے. وہ ہستی ہے جسے دنیا امام محمد بن ادریس شافعی کے نام سے جانتی ہے. امام شافعی آپ کا لقب ہے، مشہور امام شافعی سے ہے، نام آپ کا محمد بن ادریس ہے. پوری روئے زمین پہ آپ کی فقہ کو ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں. فقہ شافعی آپ کی فقہ ہے.
امام صاحب نے 4 مصرے لکھے آل بیت کی شان میں. آپ نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد فی القرآن انزلہ، اے میرے محبوب کے گھر والوں، رب نے تمہیں یہ شرف عطا کر دیا ہے کہ اوروں سے محبت کی جاتی ہے دنیا کی وجہ سے. رب نے تم سے محبت دینداری کی وجہ سے قرآن میں فرض قرار دی ہے. کہا اوروں سے محبت کے تقاضے اور ہوں گے، تم سے محبت کا تقاضا رب کا قرآن بن گیا ہے. رب نے قرآن میں آیت نازل کر کے تمہاری محبت سینوں کے اندر لازم کر دی ہے. کہا اوروں کی محبت سے گزارا ہو سکتا ہے، تمہاری محبت سے نہ اس جہاں میں گزارا ہے نہ اس جہاں میں گزارا. یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد فی القرآن انزلہ، فرمایا کفاکم من عظیم القدر. کہا تمہارے مرتبے اور سٹیٹس کے لیے اتنا کافی ہے، کوئی تمہیں مانے یا نہ مانے، کوئی حسین کو سلام کرے یا نہ کرے، کوئی کسی اور کو حسین پاک کی جگہ شہزادہ کہے یا نہ کہے، اس کے کہنے یا ماننے کی ضرورت نہیں. کہا تمہارے مرتبے کے لیے اتنا کافی ہے، من لم یصلی علی لا صلاۃ لہ، جو رب کی عبادت میں تم پہ سلام نہیں پڑھتا، رب اس کی عبادت کو درجہ قبولیت تک نہیں پہنچاتا. کہا ہر قیامت تک پڑھنے والی نماز پر قبولیت کی مہر کا نام حسین ابن علی کی محبت ہے. ہر ایک کی نماز قبولیت تک بعد میں پہنچتی ہے، پہلے اس کے سینے میں خاندان نبوت کی محبت ہوتی ہے. تو یہ کہہ سکتا ہے شاعر کا اپنا تخیل ہوتا ہے، شاعر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، شاعر کو اس کے شعر کو اس کے خیال کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، یہ شاعر کوئی عام نہیں ہے، مصطفیٰ کی حدیث کو یاد رکھنے والا اور امت تک پہنچانے والا ہے. آپ نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے، سنیے وہ حدیث، سنن دارقطنی شریف کی حدیث ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جو نماز پڑھے، نماز کے اندر وہ کیا کرے؟ فرمایا نماز اس نے پڑھ لی اور نماز کے اندر لم یصلی علیہ وعلی اہل بیتی، حضور فرماتے ہیں جو نماز پڑھے، نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، میری آل بیت پہ درود نہ پڑھے، لم تقبل منہ، رب اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی ناموس پہ جس نے پہرا دیا ہے اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے. اب اس پر ایک بڑی خوبصورت بات میں نے یہ حدیث مبارکہ پہلے بیان کی تھی، لیکن یہ بات آج کے دن میں شاید میرے ذہن میں اتری اور ان ہستیوں کا فیض تھا. مجلس کی بڑی چنیدہ لوگوں کی ہوتی ہے اور یہ بات بھی بڑی عظیم ہے. آپ جانتے ہیں قبر کے اندر ہر مومن سے 3 سوال ہوتے ہیں، بڑی توجہ طلب بات. پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، جواب دینے والا مومن کہتے ربی اللہ. جب رب کو مان لیا اب نیکسٹ آگے سوال کی تو ضرورت ہی نہیں، جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے. تو ہمارے علماء بزرگ فرماتے ہیں جب رب کا نام آ گیا اب آگے سوال کی ضرورت نہیں ہے. پتہ چلا رب کو ماننے کے بعد کسی رب والے کو بھی ماننا ضروری ہوتا ہے. دوسرا سوال پھر فرشتے کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام کہنے کے بعد اب تیسرے سوال کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. لیکن فرشتے پھر تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو سامنے ہستی ہے اس کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا رہتا تھا، اب نہیں کہتا. جب فرشتوں کو دیکھے گا، ان کی خونی نگاہوں کو دیکھے گا، جو فرماتے ان کے ناخن یوں ہوں گے جیسے تلوار کی طرح ہیں، نیزوں کی طرح ہیں. وہ دیکھ کر ہر بندہ پھر حق بولنے پہ مجبور ہو جائے گا. کہا اب نہیں، تب کیا کہتا تھا جب دنیا میں رہتا تھا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل،
اب اس پہ علماء نے فرمایا عقیدہ اہل سنت و عاشقوں کا انداز یہ ایک الگ ہے۔ رب نے سوال رکھے تین۔ پہلا سوال رب کی ربوبیت کے بارے میں، دوسرا سوال اسلام کی حقانیت کے بارے میں، تیسرا سوال محبوب کی رسالت کے بارے میں۔ یہ سوال کا انداز چینج بھی ہو سکتا تھا۔ محبوب کے بارے میں پہلا سوال ہوتا، دین کے بارے میں دوسرا ہو جاتا، رب کے بارے میں تیسرا ہو جاتا۔ نتیجہ اور رزلٹ اور پاس ہونے کا جو دار و مدار تھا وہ تیسرے پہ ہو جاتا۔ جب رب کو مان لیا تو کہا جاتا اب یہ پاس ہو گیا۔ رب نے انداز یہ نہیں رکھا، پہلے رب کے بارے میں سوال، پھر اسلام کے بارے میں سوال، تیسرے نمبر پہ محبوب کے بارے میں سوال رکھا۔ اگر بندہ تینوں سوال میں پاس ہو جاتا اور محبوب کے ذات کے بارے میں سوال پہلے ہو جاتا تو کہنے والا کہہ سکتا تھا یہ تیسرے سوال کے صحیح جواب پر اسے پاس کیا گیا ہے، اس نے رب کو مان لیا ہے۔ یہ تیسرا سوال تھا۔ رب نے محبوب کی ناموس والا سوال رکھا ہی تیسرے نمبر پہ ہے، تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ چونکہ پہلے سوال کا جواب ٹھیک ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا، رب کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک تھا اس لیے یہ جنت میں پہنچا۔ رب نے ترازو ہی ایسا دیا اسلام کے ماننے والوں کو، محبوب کی عظمت کو اتنا واضح کر دیا۔ محبوب کے لیے سوال تیسرا رکھا، کہا جنت اور دوزخ، حق اور باطل، سیاہ اور سفید، سچ اور جھوٹ کا معاملہ رب نے رکھا ہی تیسرے سوال پہ۔ جو تیسرے سوال میں کامیاب ہوگا جنت اس کی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی دیکھو، یہاں دیکھو، بندہ جب نماز میں جاتا ہے اللہ اکبر سے نماز شروع کرتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، کل شریف پڑھتا ہے، رکوع میں جا کے تسبیح رب کی کرتا ہے، اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ بھی رب کی تعریف ہے، ربنا لک الحمد رب کی تعریف، سجدے میں رب کی تسبیح، تشہد میں بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک یہ بھی رب کی تعریف۔ آخر میں درود شریف ہے، تسبیح پہلے، تحمید پہلے، فاتحہ پہلے، کل شریف پہلے، رکوع کی تسبیح پہلے، سجدے کی تسبیح، یہ ساری تسبیح ہے جن کا تعلق رب کی ذات سے یہ پہلے، درود جس کا تعلق خاندان نبوت سے یہ آخر میں۔ کوئی کہہ سکتا تھا اگر تسبیح آخر میں ہوتی کہتا تسبیح کی وجہ سے نماز قبول ہو رہی ہے۔ رب نے انداز ہی ایسا رکھا، محبوب کی آل پر درود آخر میں رکھا، کہا تسبیح بھی پڑھ لی، تحمید بھی پڑھ لی، کل بھی پڑھ لی، فاتحہ بھی پڑھ لی، سب پڑھنے کے بعد محبوب کی آل پہ درود نہ پڑھا نماز قبول نہیں کروں گا۔ سب پڑھنے کے بعد ان پہ درود پڑھنا رب نے آخر میں رکھا۔ ان کی شان کو یوں بیان کر دیا، کہا سارا کچھ پڑھنے کے بعد بھی جب تک ان کے در پہ آ کے سلام نہیں پیش کرے گا تیری عبادت کہلا ہی نہیں سکتی۔ کہت پڑا مدینے کے اندر، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت امیر المومنین نے صحابہ کو جمع کیا، سارے حضور کے غلام جمع ہو گئے، دعا کی، حضرت عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ کی اللہم انا کننا نتوسل بنبیک، مالک آج سے پہلے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، آج بارش کی مشکل ہے، آج ہم تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اس پر لوگوں نے کہا پتہ چلا حضور کی ظاہری حیات میں تو حضور کا وسیلہ جائز تھا، حضور کی حیات کے بعد دیکھیں حضرت عمر فاروق نے حضور کا وسیلہ پیش نہیں کیا۔ ہمارے علماء نے اس پر بھی بڑی خوبصورت بات کہی، حدیث کی تفسیر یوں کر دی، کہا محبوب کا وسیلہ تو ثابت ہو چکا تھا، عمر پاک نے محبوب کی آل کا وسیلہ بھی پیش کر دیا تاکہ پتہ چل جائے نبی کا وسیلہ بھی صحابہ کی سنت ہے، نبی کی آل کا وسیلہ بھی صحابہ کی سنت۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کو یہاں مستی نہیں ہے، قرآن پاک کی 17 آیات حضرت عمر فاروق کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق
ینطق علی لسان عمر، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں، جہاں حق ہوتا ہے وہاں عمر ہوتا ہے، اور جہاں عمر ہوتا ہے وہاں حق ہوتا ہے، نہ حق عمر سے جدا ہے نہ عمر حق سے جدا ہے، یہ محبوب کریم کا فرمان ہے۔ وہ عمر امیر المومنین ہو کر مسند خلافت پہ بیٹھ کے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا وہ عمر وسیلہ جب پیش کر رہے ہیں تو آل رسول کا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اتنے منصب پہ جا کر عمر بھی آل مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے، قیامت تک آنے والے محبوب کے غلاموں نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے یہ نہ سمجھنا ہم آل مصطفیٰ سے مستغنی ہو گئے، جب آل کے بغیر عمر کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آل کے بغیر تیری میری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ہے مرتبہ میرے محبوب کے خاندان کا، اور حضرت امام علی مقام آپ کی شان کیا ہے؟ پنج تن پاک اور خاندان نبوت سے میں نے بات شروع کی، یہاں سے بات ایک اسی فرد کے ایک پھول کے بارے میں ہوگی، لیکن یہیں پہ رائے صاحب کا جو خوبصورت ربائی ہے پنج تن پاک کی شان میں، وہ سنیے آپ کیسی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ساری دنیا تے لوڑو کوئی بندہ پنج تن پاک دی شان دے نال دا نہیں، ساری دنیا تے لوڑو کوئی بندہ پنج تن پاک دی شان دے نال دا نہیں، جیڑا پنج تن دا پلہ چھڑ دے وے او آدمی کسے کمال دا نہیں، او منکر ہے وڈا منکراں تو جس نو پیار نبی دی آل دا نہیں، پنج تن دا پلہ پکڑ راہیا رب انہاں دی گل دو ٹال دا نہیں۔ حضرت امام حسین میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اذان سکھائی، صرف آخری بار صحابہ نے خواب میں اذان سنی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی محبوب یوں ہم نے کلمے سنے، فرشتے نے ہمیں سکھائے، حضور نے فرمایا بس یہی قیامت تک ہماری نماز کا اعلان بن گیا، یہی اذان بن گئی، نمازی کو نماز کے لیے بلانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ میرے محبوب نے خود اذان زندگی میں نہیں دی۔ اب اس پر محدثین نے فرمایا اذان چلی محبوب کے در سے، دی صحابہ نے، دی بلال حبشی نے، حضور نے حکم دیا بلال اذان دو، کعبے کی چھت پہ اذان ہوئی، کعبے کے اندر ہوئی، کعبے کے باہر ہوئی، دار ارقم میں ہوئی، مکہ میں ہوئی، مدینہ میں ہوئی، حکم دیا خود نہیں دی۔ لیکن حضرت امام حسین کی ولادت پہ حسین پاک کے کان میں اذان مصطفیٰ نے دی۔ آخری بات ہے دل کی تختی پہ لکھنا اور حسین ابن علی کا مرتبہ دیکھنا۔ زمانے میں وہ ترازو نہیں جہاں حسین کے مرتبے کو تولا جا سکے، زمانے کے پاس وہ عقل نہیں جس عقل میں حسین سما سکے، کسی کی تحریر میں وہ زور نہیں جو حسین کی شان کو لکھ سکے، کسی کی زبان میں وہ بیان کی طاقت نہیں جو حسین کے مرتبے کو بیان کر سکے۔ محبوب نے اذان کا حکم دیا، خود نہیں دی، حسین کی ولادت پہ کان میں اذان دی۔ محدثین نے کہا وجہ یہ تھی حضور اگر اذان نماز کے لیے ارشاد فرماتے، آج حاجی صاحب دیتے ہیں اذان، میں دیتا ہوں، خادم صاحب دیتے ہیں، 10 نماز کے لیے آتے ہیں، 20 نہیں آتے، 30 نہیں آتے، دھندا چلتا رہتا ہے، دکان کھلی رہتی ہے، کام چلتا رہتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، جماعت ہو جاتی ہے، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا۔ یہ میری اور آپ کی اذان کی ویلیو ہے۔ محبوب اذان دے دیتے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کوئی نہ آتا تو دونوں جہاں میں وہ رسوا ہو جاتا، جہنم اس کا مقدر بن جاتی، پھر دکان کاروبار اس کا عذر قبول نہ کیا جاتا۔ اس حکمت کی بنا پہ حضور نے اذان ارشاد نہیں فرمائی کہ میری اذان پہ اگر کوئی لبیک کہتے ہوا مسجد میں نہ آیا تو دونوں جہان میں وہ رسوا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ محبوب نے اس لیے اذان نہیں دی
اذان نماز کے لیے، لیکن حسین کے کانوں میں حضور نے اذان دی، محبوب جانتے تھے حسین وہ عظیم ہستی ہے، وہ میرا پیارا ہے جو کربل کے تپتے صحرا پہ بھی نماز پہ پہرا دے گا۔ اذان بھی مصطفیٰ نے وہ عظیم دی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور جس کے کانوں میں دی اس نے نماز ایسی ادا کی کہ قیامت تک حسین کی نماز کی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نماز 14 صدیوں سے اس انتظار میں ہے، حسین کی طرح کوئی ادا کرے مجھے۔ تو محبوب نے اذان ایک ہی دی تھی اور حسین ابن علی کی کان میں دی تھی۔ حسین پاک نے اس کی ایسی لاج رکھی، قیامت تک ایسی نماز پڑھی کہ نمازی بڑے ہوں گے لیکن ایسی نماز کسی کو نصیب نہیں ہوگی جو حسین پاک نے کربل کے تپتے صحرا پہ پڑھی۔ حسین پاک نے آخری لمحے رب کے حضور سجدے میں سر دے کر یہ بتا دیا، یارو جان جاتی ہے تو چلی جائے، رب کی عبادت نماز نہ جائے۔ حسین پاک سے محبت کرنے والوں، یہ حسین پاک کی فکر اور حسین پاک کا فقر اور حسین پاک کا مشن بھی یاد رکھا کرو۔ جہاں نام لیتے ہو تو دل کو سکون ملتا ہے، مشن پہ چلو گے تو دونوں جہاں میں سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ دوران گفتگو اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔